بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پریشانی میں ڈالتی ہیں اور انسان ایک الجھن میں پڑ جاتا ہے، احساسات اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس سے اس کی نفسیات بھی متاثر ہوتی ہیں، اس کے اعصاب بھی متاثر ہوتے ہیں، اس کی صحت بھی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ایک بڑھاپا ہے، بڑھاپے کو لوگ بہت سمجھتے ہیں بہت بڑا بوجھ ہے، بڑی پریشانی ہے، اور ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ کوئی بوڑھے میاں کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو کہا کہ نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ طبیعت میں بہت چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ ڈپریشن سے گزر رہا ہوں، اس نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بڑے میاں نے ایک تھپڑ ڈاکٹر کو لگایا کھینچ کے کہ ہر چیز بڑھاپا بڑھاپا، کہنے لگے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ اس کو لوگ اپنے لیے بہت بڑی آزمائش اور مصیبت اور کمزوری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ بہت بڑی اللہ نے انسان کو بڑھاپے کی آڑ میں بہت بڑی طاقت دی ہے، وہ میں تھوڑی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ بیماری، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی اس کو وساوس اور خیالات آتے ہیں، اور اسی میں پھر لوگ بہت دور بھی چلے جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ریٹائرمنٹ، بعد میں ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے اس ریٹائرمنٹ کو بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ پہلے جس عہدے کی جیسے لوگ سلام کرتے تھے، اب وہ عہدہ ہی نہیں رہا تو سلام کیسے کریں گے؟ کوئی بات کسی کو مشورہ دیتا ہے، کہتے ہیں یار یہ تو ریٹائر آدمی، اس کا کیا ہے؟ کسی کے پاس جا کر بیٹھے گا، وہ کہتے ہیں یار کسی تازہ آدمی کے پاس بیٹھو، ریٹائر آدمی کے پاس بیٹھ کر کیا فائدہ؟ تو بڑھاپا، بیماری، ریٹائرمنٹ، اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ بڑھاپے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا کتنا اہم ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا بے بس ہوتا ہے، اور وہ مکمل طور پہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو اوسطاً 50 60 70 80 سال ہوتی ہے، بالعموم 70 80 کے درمیان لوگ ہوتے ہیں، یا 60 اور 70 کے درمیان ہوتے ہیں، تو 60 70 سال گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی محبت انڈیل دیتے ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے اس سے پیار کرتا ہے، جو بھی اس کو اٹھاتا ہے اس کو چومتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی چہرے کی معصومیت وہ ہر شخص کو متوجہ کرتی ہے۔ کتنے دن گزارنے ہیں اس کو؟ 60 70 80 سال۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا انتظامات کرتے ہیں کہ ماں کے اندر اللہ ممتا ایسی رکھ دیتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ گھر والے، بچے، اگر کوئی اس کے اعداد و شمار اکٹھے کر لے کہ ابتدائی 3 سالوں میں اس بچے کو کتنی مرتبہ چوما ہوگا گھر والوں نے، مہمانوں نے، رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، تو میرے خیال میں آپ کا کمپیوٹر بھی اس سے کو شمار کرنے سے عاجز آ جائے گا۔ تو جس ذات نے 60 70 سال گزارنے کے لیے بچے پر اتنی مہربانی کی، اتنا اس کے اوپر ایک معصومیت ڈال دی کہ سارے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کی شرارتوں کو بچے ماں باپ انجوائے کرتے ہیں، اور اس سے کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کی دلجوئی کے لیے، اس کی کھیل کود کے لیے۔ تو اس ذات نے ہماری آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، بس بڑھاپا مفت میں ڈال دیا۔ اب نہ اس کو گھر والے پوچھ رہے ہیں، نہ اس کو معاشرے والے پوچھ رہے ہیں، نہ اس کے دوست احباب قریب بیٹھتے ہیں، اور بالکل ایک انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہوگا کہ آخرت کے لیے اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑھاپا براہ راست بذات خود یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو لامحدود زندگی اللہ نے ہمیں نصیب کرنی ہے، اور وہ اچھی ہو جائے، وہ جنت میں ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی جھنجھٹ سے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی برکت سے اس کو ان چیزوں سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ آخرت کے لیے تیاری شروع کر دیں، اور پھر بڑھاپا اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رات میں جوان سوئے اور فجر میں اٹھے تو بوڑھے، آہستہ آہستہ، تاکہ آپ آہستہ آہستہ اپنا نائب بھی مقرر کر لیں کاموں کے حوالے سے، اس چینج کو، تبدیلی کو برداشت بھی کر لیں، اس کو مینیج بھی کر لیں، اس کے ذہنی طور پہ تیار بھی ہو جائیں، اور آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے، آپ کے کاروبار کو دیکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر انسان کے جو اعصاب ہوتے ہیں، جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ دنیا کی مشغولیت میں اتنا انسان کو منہمک کر دیتی ہیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعصاب کو، اس کے احساسات کو
اس کی سرگرمیوں کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ محدود کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اس سرگرمی کے بدلے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ تو یہ سب کچھ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر انسان کے اعصاب اور اس کی قوا سب چیزیں ٹھیک ہوتی اور اچانک موت آ جاتی تو وہ تو بڑا اس کے ساتھ وہ ہوتا کہ اچانک ایک حادثہ ہوا، اس لیے موت الفجاء اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، کہ اچانک موت سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اس میں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ جو بڑھاپا ہے یہ تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے گزار رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بڑھاپے میں جب بال سفید ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یستحیی من شیبۃ المسلم، کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں۔ تو جب آپ کے سفید بال آ جائیں تو ان سفید بالوں کا واسطہ دیا کریں، یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں، یا اللہ میں ان سفید بالوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ اور جب کبھی مدینہ طیبہ میں جائیں، حرم شریف میں جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، آپ کے مسجد میں، معاجہ شریف میں، ریاض الجنہ میں آپ کے قریب سے قریب کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ان اللہ یستحیی من شیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں۔ یا اللہ میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے شہر میں، ان کے پڑوس میں کھڑے ہو کر میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے سفید بالوں کا کی واسطے سے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ جو بھی ایسی دعائیں ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے، یا ایسے اقدامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو جب حرم شریف میں جائے کریں، مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں، تو وہاں اسی نیت سے دعا مانگا کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا اللہ آپ کے ارشاد کی لاج رکھیں اور میرے لیے یہ نصیب فرما دیں۔ اور فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس کا ایک بال بھی سفید ہوگا اسلام میں رہتے ہوئے، وہ قیامت کے دن وہ ایک بال بھی چمکے گا، نور ہوگا، روشن، کیونکہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے میں یہ سفید بال جو مسلمان کا سفید بال ہے یہ بھی اس کے لیے ٹیوب لائٹ کا کام دے گا۔ تو اس لیے بڑھاپے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں، آخرت کی تیاری کا اس کو ذریعہ سمجھیں۔ اور فرمایا ان من اجلال اللہ تعالیٰ اکرام ذی شیبۃ المسلم، سفید بالوں والے مسلمان کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی؟ البتہ یہ ضروری ہے کہ بڑھاپا اور بیماری اور ریٹائرمنٹ، ان تینوں کو گزارنے کے لیے چند اقدامات کرنے چاہیے۔ نمبر ایک تو اپنے ذاتی طور پہ کچھ ایسے معمولات مقرر کرنے چاہیے جو روزانہ کرنے کے لیے ہوں، اور آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب آدمی اپنے ذکر اذکار کرتا ہے، اپنے معمولات کرتا ہے، اپنے آخرت کو سوچتا ہے، اپنے دین اور مذہب پہ چلتا ہے، تو اس کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ فعال ہو جاتی ہے، اور جسم کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر قوت آتی ہے اور کام کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے۔ تو قوت مدافعت کے لیے ہی ڈاکٹر لوگ سب سے زیادہ دوائیں دیتے ہیں، محنت کرواتے ہیں، اور مختلف قسم کی ان کو مشقیں کرواتے ہیں۔ یہ جو کینسر کا علاج ہوتا ہے تو ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اور جو حملہ کرنے والے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر فوج ہی کمزور ہو گئی تو پھر دشمن تو غالب آئے گا اس کے اوپر۔ تو سب سے زیادہ قوت مدافعت اگر کسی چیز سے فعال ہوتی ہے، بحال ہوتی ہے، وہ فکر آخرت ہے، تعلق مع اللہ ہے، ذکر اذکار ہے، آخرت کو سوچنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ترتیب بنانی چاہیے۔ کسی بھی وقت آدمی عالم نہیں ہوتا، وہ طالب علم ہی رہتا ہے مرتے دم تک۔ تو اگر آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، یا بیماری ہو گئی، ایسی بیماری جو مستقل بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس میں کوشش کریں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو طالب علم بنا لیں۔ اور سب سے بہتر علم وہ ہے جو نفع دینے والا ہو، خود آپ کو نفع پہنچے اور لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جب آپ طالب علم بن جائیں گے، کسی بھی چیز کے طالب علم ہو سکتے ہیں، تفسیر پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، فقہ پڑھ لیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ طالب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہوتا ہے، اور طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کے اکرام کے لیے، اور سمندر کی تہ میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں،
اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی چیزیں ایسی تھی جو مجھے معلوم نہیں تھی، تو آپ کی جو ذہن ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ پورا اس کے مطابق ہو جائے گا دین کے لیے، علم کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ کسی بھی ایسے کام کو جس سے آخرت اور دنیا کا خلق خدا کو فائدہ پہنچے، دوسروں کو، اپنے لیے تو ہو رہا ہے، اس کو ایک مشن بنا لیں۔ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ کوئی آپ طے کر لیں کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام کروں گا۔ دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، کوئی شعبہ ہوتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی خاص مشن ہوتا ہے کسی کا جو آپ کو پسند ہے، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، خلق خدا کو راضی کرنے کے حوالے سے۔ وہ زندگی بھر کے لیے اپنا اس کو ایک ویژن بنا لیں، ایک مشن بنا لیں کہ مجھے زندگی بھر یہ کام کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی ریٹائرمنٹ بھی ختم ہو جائے گی اور بڑھاپے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، اور آخرت کے لیے آپ کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور بہت آسان وہ ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں کوئی ایسے کام کر لیں جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ ایک فہرست بنا لیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے بیوہ عورتیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، ہمارے محلے میں کتنے بے روزگار لوگ ہیں، ان کو میں سپورٹ کروں گا۔ ایک اپنی زندگی کا وہ بنا لیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں اپنے محلے کو کیسے ایک رول ماڈل بناؤں، اس میں صفائی ستھرائی، نوجوانوں کی ذہن سازی، تاکہ لوگ آئیں۔ تو یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی خلق خدا کو راضی کرنے والا کام۔ تو اگر آپ کسی ایسی چیز کو اپنا مشن بنا لیں گے اور زندگی کے لیے پورا اس کو طے کر لیں گے کہ مجھے اس کو آخر تک پہنچانا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ، آپ کا بڑھاپا، آپ کی بیماری، وہ آپ کے لیے رحمت بن جائے گی۔ تو زحمت کو رحمت بنانے کا یا رحمت سے بدلنے کا نسخہ اکسیر یہ ہے کہ آپ کسی نیک کام کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب آپ مشن بنا لیں گے تو آپ کی بہت ساری مشکلات ویسی آسان ہو جائیں گی، کیونکہ مشن اس کو کہتے ہیں جو آدمی کے دماغ پہ سوار ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے بڑھاپے کو دماغ پہ سوار کیا ہوا ہے، بیماری کو سوار کیا ہوا ہے، ریٹائرمنٹ کو سوار کیا ہوا ہے۔ پھر جب آپ کسی مشن میں لگ جائیں گے تو دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے، دوبارہ سے آپ کام پہ لگ جائیں گے، اور بیماری کے اندر آپ، چونکہ آپ فارغ ہوتے ہیں آپ، تو آپ کو ایک کام کرنے کے لیے، اور ہمیشہ کام وہ کر رہے ہیں جو ممکن ہو، یعنی ایک ویژن بنانے کے لیے اور ایک ہدف طے کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کام ممکن ہو، ایسا نہ ہو جو ناممکن کام کے پیچھے لگ جائیں، خود پریشان ہو، مایوس ہو۔ وہ کام ممکن ہونا چاہیے، ہو سکتا ہو۔ نمبر دو، بالکل آسان نہ ہو، تھوڑا سا مشکل ہو، ہاتھ زور زیادہ کھینچ کے کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں آئے گا، معمولی اس سے نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ ایک لمبے وقت کے لیے وہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کہیں میرا مشن ہے کہ آج میں یہ کام کروں گا، وہ تو شام ختم ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایسا ہو جو لمبا چل سکتا ہو، آپ اس پہ اپنی سرگرمیاں کر سکتے ہوں، اپنی طاقت استعمال کر سکتے ہوں۔ تو اس طریقے سے جب آپ وہ کریں گے تو آپ کی ریٹائرمنٹ، آپ کی بیماری اور آپ کی جو بڑھاپا ہے، اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی، سرگرمی پیدا ہو جائے گی، اعصاب آپ کے دوبارہ سے جوان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ ایسے کام پہ لگ جائیں گے جو آپ کو سیدھا آخرت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن چوتھی چیز اس میں یہ کہ صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ڈاکٹرز کے مشورے سے اپنی سرگرمیاں صحت کے حوالے سے، اس میں آرام بہت بنیادی چیز ہے، خوراک بہت بنیادی چیز ہے، اور چہل قدمی، ورزش، یہ اپنے ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ اس کو طے کرنا چاہیے۔ اور اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، ان چار چیزوں کا خیال رکھیں کہ نیند، آرام، خوراک، چہل قدمی اور مثبت سوچ ہو۔ جب مثبت سوچ کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو ہر طرف بہت ساری اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی، مواقع نظر آئیں گے۔ اور اگر منفی سوچ ہوگی تو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، جیسے کہ آج کل ہوا ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے کتنی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ 10 سال پہلے ہم کہاں تھے، 20 سال پہلے ہم کہاں تھے، آج کیا کچھ۔ یہ میرے پاس یہ ایپ ہے نہیں، تو یہ تو غیر مسلموں نے بنایا ہے نا اس کو، تو یہ مشورے دیتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا۔ کہتے ہیں رات میں 3 چیزیں آپ دن میں سوچیں کہ 3 نعمتیں آپ کو کون سی ملی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر ادا کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہر آدمی اس کو اہمیت دیتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے، مثبت چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری سوشل میڈیا اور ہمارا جو ہمارا دوسرا میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اگر وہ اس کا اہتمام کر لیں کہ ہمارے ملک میں اچھے کام کون کون سے ہو رہے ہیں، تو آپ کا ملک آپ کو اتنا اچھا نظر آئے گا، اچھا ہاں یہ کام بھی ہو رہا ہے، یہ کام بھی ہو رہا ہے، یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سوچئے کہ ہر اسکینڈل کو اٹھانا ہے، ہر بری چیز کو لینا ہے، ہر نقصان کو اہمیت دینی ہے، اور ہر شکر اور ہر نعمت کو بائی پاس کر کے نظر انداز کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایسا لگے کہ ہم جہنم میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو
تو یہ بڑھاپا اور ریٹائرمنٹ اور بیماری میں حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المریض لا ترد، جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ موقع ملا ہوا ہے اپنی دعائیں قبول کروانے کا۔ آپ کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ ویسے تو حاصل نہیں کر سکتے، تو دعا کے ذریعے حاصل کریں، اور مریض اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور صحت کے زمانے میں جتنی بھی وہ نیکیاں کرتا تھا اور بیماری میں نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ اس لیے صحت کا بہت صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت میں اچھے معمولات کریں، نیک کام کریں، خدمت کریں۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں قرآن کا خلاصہ، گاڑی چل رہی ہو اور میرا پاؤں پائیدان پہ ہو، تو میں اس لمحے میں کہ دوسرا پاؤں وہاں رکھوں گا، اس میں پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کو توحید سے راضی کریں، خالق کو توحید سے راضی کریں، نبی کو سنت سے راضی کریں، اور مخلوق کو خدمت سے۔ یہی خلاصہ ہے پورا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔